یہ لوگ اللہ کے نیک بندے کا چہرہ ہے، ایک ولی کامل پیر کامل کا چہرہ ہے، شہزادہ امین شریعت کہ پورے ہندوستان کے اندر جن کے جو ہے وہ مریدوں کی تعداد 10 لاکھ کے عنقریب بتائی گئی، اس سے بھی زیادہ چاہنے والے ماننے والے ہیں، تو ایک انسان جو ہے وہ 10 لاکھ نہیں 1 کروڑ کو تھامے ہوئے رہتا ہے، وہ ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہاں جب آتے تھے نا سرکار تو کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، تھوڑی سی بھی اگر جانکاری مل جائے نا تو جس طرح سے شہد کی مکھیاں جو جمع ہو جاتی ہے نا شہد کے پھوڑوں کی طرح، اس طرح سے لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ کیا شان تھی بھائی؟ وہ جانے نہ جانے پہچانے لیکن پھر بھی مانے یا نہ مانے، مرید ہے یا مرید نہیں ہے، کوئی بھی ہو، حضرت کے دیدار کے لیے چلے آتے تھے، حضرت کی ملاقات کے لیے چلے آتے تھے۔ وہ جب بھی چلتے تھے تو ایسا ہوتا تھا، وہ نکلتے تھے تو ایک تھے ہی رہ کے، گھر سے نکلتے تھے تو حضرت ایک ہی نکلتے تھے، لیکن شان اللہ والوں کی یہ ہوا کرتی ہے کہ میں اکیلا ہی چلا جانی پہ منزل، مگر لوگ چلتے گئی اور کارواں بنتا گیا، لوگ چلتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہی اللہ والوں کی شان ہے۔ ولی کو پہچانتے آدمی دستگیر پر عبد القادر جیلانی کی اولاد کی چہلم کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ولی کامل، ایک علماء دین، رہبر سنت، پیر طریقت، کامل پیر طریقت۔ پیر طریقت تو بہت ہے لیکن یہ کامل پیر طریقت ہے، جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، آج ان کی چہلم کے موقع پر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو مختصر انداز سے سرکار کی منقبت کے 2 اشعار جو ہے پیش خدمت سماعت فرمائے، میرے ساتھ سب مل کے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وصف کیا کیا ہو بیان، وصف مانا تعریف، ذکر، کہاں کہاں ذکر کرے، کتنی کہاں تعریف کرے کہ میرے سرکار کیا۔ وصف کیا کیا ہو گیا حضرت مسعود پیا، میرے مسعود پیا، میرے مسعود پیا۔ وصف کیا کیا ہو گیا حضرت مسعود پیا، میرے مسعود پیا۔ وصف کیا کیا ہو گیا، وصف کیا کیا ہو گیا حضرت مسعود پیا۔ اب ہو غوث زمان حضرت مسعود پیا، میرے مسعود پیا، میرے مسعود پیا۔ اور یہ شان جو ہے میرے سرکار کی، کہتے ہیں پیر کامل کا دامن تھامنا کیوں ضروری ہے، پیر بنانا کیوں ضروری ہے۔ یہ ہم بنا رہے ہیں، یہ سنی بنا رہے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے کہ پاگل ہو گئے۔ ہر ایک جو ہے غریب نواز جو ہے اس نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، غوث پاک نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ غریب نواز کے لاکھوں کروڑوں مرید ہیں، غوث پاک کے لاکھوں کروڑوں مرید ہیں، اور یہ میں کہوں گا لاکھوں کروڑوں نہیں، دنیا میں جتنے ہیں وہ سب غوث پاک کے مرید ہیں۔ جو دامن تھاما وہی تو مرید کہلائے گا۔ تو یہ کیوں بناتے ہیں بھائی؟ یہ تو قرآن جو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ کس کو قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ کس کو فرما کر کہہ رہا ہے؟ قرآن کا فرمان ہے، ایک ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ارے تو ایمان لا چکا ہے، تو خدا کو پہچان چکا ہے، تو رسول کو پہچان چکا ہے، تو جو ہے وہ اللہ کے رسول کی عبادت کر رہا، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، رسول کی چاہت دل میں رکھتا ہے،
تو عالم بن گیا، فاضل بن گیا، حافظ بن گیا، تو اگر جو ہے مکمل جو ہے وہ انسان بن گیا ہے، اب اے انسان تو اللہ سے ڈرنے والا بھی بن گیا۔ اللہ سے وہی ڈر رہا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اللہ سے ڈر کر نماز پڑھی، اللہ سے ڈر کر روزہ رکھا، اللہ سے ڈر کر حج کیا، اللہ سے ڈر کر ہر ایک کام کر رہا ہے۔ تو ایسے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے خداوند نے قدس فرما رہا ہے کہ اب وسیلہ طلب کرو۔ اب تم جو ہے وہ مسلمان پکے ہو چکے ہو، ایمان والے ہو چکے ہو، اب کامل مسلمان ہو چکے ہو، اب تم جو ہے لیکن پھر بھی وسیلہ طلب کرو۔ یہ وسیلہ طلب کرنے کا کیوں کہاں ہے؟ وسیلہ ڈھونڈنے کا کیوں کہاں ہے؟ اس لیے کہ اے ایمان والے، اے مسلمان، اے سن لے، اے نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج ادا کرنے والے، ارے تیری نماز جو ہے اس کو بچانا ہے تو وسیلہ طلب کر لے، تیرے روزے کو بچانا ہے، قبر تک لے جانا ہے تو وسیلہ طلب کر لے، تیری حج کو سلامت رکھنا ہے اور قبر تک لے جانا ہے تو وسیلہ طلب کر لے۔ ارے تو جو ہے وہ کامل ہونا چاہتا ہے اور خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وسیلہ طلب کر لے۔ اور یہی تو وسیلہ ہے۔ صحابہ کرام نے جو کلمہ پڑھا تو نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا، ہاتھ میں ہاتھ، یہ بیعت ہے نا، یہ بیعت کی تھی۔ ایسے ہی کیوں نہیں پڑھا بھائی کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو یہ پڑھا دے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہی جو ہے ابتدائی نبی جو ہے اپنے صحابہ کو یہی کلمہ پڑھا تو ایمان والوں کو۔ تو نبی کے ہاتھ پر صحابہ نے کلمہ پڑھا، صحابہ کے ہاتھ پر تابعین نے کلمہ پڑھا، تابعین نے تابعین کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، اور اس نے جو ہے اولیاء اللہ نے تابعین کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ اب ولیوں کے ہاتھ پر اور ان کے مریدوں نے کلمہ پڑھا کہ جو سبحان اللہ۔ تو اب جو ہے سرکار محمود احمد بابا رحمۃ اللہ شاہزادہ امین شریف فرماتے تھے کہ ہم جب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو جو ہمارے پیر کا ہاتھ ہے وہ غوث پاک کا ہاتھ ہے کہ جو سبحان اللہ۔ ہم اپنے پیر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ پیر کا ہاتھ ہے، وہ غوث اعظم دستگیر کا ہاتھ ہے، اور جو غوث اعظم دستگیر کا ہاتھ ہے وہ امام حسین کا ہاتھ ہے، امام حسین کا جو ہاتھ ہے وہ حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے، امام حسن کا ہاتھ ہے وہ مولا علی کا ہاتھ ہے، اور مولا علی کا جو ہاتھ ہے وہ نبی پاک تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کا ہاتھ ہے، اور میرے نبی کا ہاتھ کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا ہے وَمَا رَمِيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ قرآن دلکار کر بول رہا ہے بدر کے میدان میں دشمنوں کی جانب جب میرے نبی نے کنکریاں پھینکی تو قرآن بول اٹھا کہ اے محبوب وہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ اللہ کے رسول کا ہاتھ خدا اپنا ہاتھ بتا رہا ہے، وہ تم نے نہیں ہم نے پھینکی تھی۔ تو گویا پیر کے ہاتھ میں کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، صرف وہ غوث پاک کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ حسین ابن علی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ حسن ابن علی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ حضرت تاجدار مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہا ہے۔ چلو خدا کے سامنے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ کنک سے کہاں جڑ گیا ہے وہاں پر؟ یہی تو وسیلہ ہے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، اور وسیلہ ہی ہے۔ غریب نواز جو ہے عالم ہو چکے، فاضل ہو چکے، کامل ہو چکے، غریب نواز علم کے اندر محدث ہو چکے، محقق ہو چکے، مفسر ہو چکے، اس کے بعد میں پیر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے گے جو سبحان اللہ، بعد میں پیر کی تلاش میں نکلے، اور سب ہر طریقے کا علم حاصل کرنے کے بعد پیر کے قدموں میں آئے، اس کے بعد جو ہے پیر کے قدموں میں آئے، پیر کی بارگاہ میں آئے۔ اور کیوں آئے؟ یہ غریب نواز اگر عالم بن چکے ہیں، حافظ قرآن ہے، محدث ہے، محقق ہے، مفکر ہے، تو یہ پھر بھی پیر کی طرح کیوں ضد کرے؟ اکیلے عبادت کرتے، لوگوں کے ساتھ میں جو ہے رہتے نہیں۔ اللہ کا یہی تو جو ہے وہ قانون ہے کہ تم سب کچھ بن چکے ہو لیکن خدا کے قریب پہنچنا ہے
جو خدا کے قریب پہنچ گیا ہے ان کے پاس جاؤ تو تم اللہ کے قریب پہنچ جاؤ گے. اب تمہیں اللہ کے قریب آنا ہے تو جو پہنچ چکا ہے اللہ تک ان کی صحبت میں آ جاؤ اور پھر وہاں آ جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں قبول فرما لے گا. یہی تو اللہ کی کڑی ہے. اللہ اسی طرح سے ہی اپناتا ہے. اللہ ڈائریکٹ کسی کو چن نہیں لے رہا ہے. جو قربت والے ہیں قریب والے ہیں ان کے قریب ہوتے جاؤ, اللہ کی جو ہے وہ رحمت کے امیدوار ہوتے جاؤ. اللہ کی شان تو یہی ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے. غریب کی تو کہاں ڈھونڈو گے؟ تو اللہ تو ملنے والا ہے. کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو کہاں ڈھونڈو گے؟ کسی نے سوال کر دیا, اللہ تو کہاں تجھے ڈھونڈے؟ مسجد میں جائے یا کہاں جائے؟ نمازوں کے اندر تجھے ڈھونڈے, کہاں تجھے ڈھونڈے؟ تو کہاں کہ اگر مجھے جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے تو دیکھو جہاں پر میرا دوست بیٹھا ہے ان کے قریب چلے جاؤ کہ میں اپنے دوست کے دل میں رہتا ہوں. تو ان کے دوست کے اللہ اپنے ولیوں کے دوست جو ہوتا ہے ان کے دل میں رہتا ہے. تو گویا ہم جو آج مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, لیکن اتنا دل ہمارا روشن نہیں ہوتا جتنا جو ہے وہ آج ایک ولی کامل پیر کامل کی بارگاہ سے بیٹھنے کے جو دل ہمارا روشن ہو جاتا ہے. یہ کیا فرق ہے؟ کیونکہ اس کی نگاہ کرم میں, ان کی نگاہ عنایت ہے. وہ دیکھیے ایسی نگاہ عنایت ہے جہاں اللہ ان کی رحمت جو ہے وہ کرم تھی. ان کی رحمت جو ہے اللہ والوں کے اوپر 24 گھنٹے برس رہی ہے. اور وہاں جب ہم گئے تو وہ رحمت کا چھینٹا ہم پر بھی برس گیا تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا. سرکار مسعود میاں بابا رحمت اللہ علیہ, پیر کامل, ولی کامل, آج تقریباً 1982 83 84 سے جو آتے تھے تو وہ حضرت محمود احمد بابا 3 سال آئے. اس کے بعد میں 1985 سے سرکار مسعود میاں بابا رحمۃ اللہ علیہ کا آنا ہوا. اسے ہمارے سرزمین میں راجولہ, بار کوٹڑی, کاتر, جعفر آباد, منا چوکر بھی کہو, اس کا دورہ 85 سے شروع ہوا. اور ایک سال بھی ایسا نہیں گیا کہ جو سرکار نہ آئے ہو. کبھی نہ آئے ہو, ایک سال بھی ایسا نہیں رہا. ارے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے 10 سال کے اندر ایسا جو ہے حضرت کی شان اور کرامت یہ دیکھی کہ اگر ہمارے پیٹ میں تھوڑا سا درد ہو, سر میں تھوڑا سا درد ہو, بخار کا عالم ہو اور چلنے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے تو ہم 10 کلومیٹر بھی گاؤں اگر دور ہیں تو وہاں بھی نہیں جائیں گے. ہم مشکل سے دواخانہ اگر کوئی لے جائے گا تو جائیں گے, باقی گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. اور یہ سرکار وہ مسلسل 10 سال کے اوپر سے تو اپنے کمر کی اور پاؤں کی اتنی تکلیف تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ چاہتے آتے تھے, لیکن جو کروٹ بدلنے کا ہوتا ہے تو کروٹ بدلنے کے اندر اس کروٹ سوئے ہوئے دوسری کروٹ بدلنا ہے تو 5-7 منٹ ہو رہا. یہ کروٹ سے یہ پڑکو بدل جناب لگے تو کروٹ بدل اتنی تکلیف بدن میں, لیکن کبھی احساس ہونے نہیں دیا مریدوں کے لیے کہ مجھے کتنی تکلیف ہے. اتنی تکلیف کے باوجود بھی ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے اس مریدوں کے بیچ میں آنا, یہ بھی تو سرکار کا سب سے بڑی کرامت ہے. یہی تو سب سے بڑا جو ہے کرم ہے کہ یہ مرید کا اللہ کے وہ روزے لینے کے لیے آتے تھے, کہ اپنی شیخ لینے کے لیے آتے تھے. وہ ارے اللہ تو رزق تو بندے کو اپنے گھر پر پہنچا دیتا ہے. جو قسمت کہیں نہیں جائے, وہ روزے کے لیے نہیں آتے تھے, وہ رزق کے لیے نہیں آتے تھے, وہ ہدیہ لینے نہیں آتے تھے, وہ شیخ لینے نہیں آتے تھے, اپنے مریدوں کے دل کو جگانے کے لیے آیا کرتے تھے, بیدار ہونے کے لیے آتے تھے. کہیں مرید جو ہے وہ لڑ کھڑا نہ جائے, مرید جو ہے وہ اس کا ایمان کمزور نہ ہو جائے, مرید کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتے تھے. تو یہ شان ہے. اور جب بھی 1 سال کے بعد آتے تھے, لیکن ہم کو یہ تجربہ ہے, راجولہ ہے, بھاؤنگر سے جو ہے وہ سرکار کا کنیکشن ہمارا وہیں سے جو آتے تھے جھڑ جاتا تھا. پھر یہاں جیسے رہے راجولہ ہے, سارکولہ ہے, کاتر, بارکوٹڑی, جعفر آباد, اونا, یہ سب جگہ پر ہم 3-4 گاؤں کے اندر تو ہم حضرت کے ساتھ رہتے تھے اور فیض ملتا تھا. اتنا فیض ملتا تھا, اتنا فیض ملتا تھا کہ 1 سال تک ہمارا دل روشن ہو جاتا تھا. بس آج ہمیں کچھ تکلیف ہے تو یہ اس بات پر روئے
کہ ہم اپنا وہ دل جو ہے نا کہاں پاک اور صاف کرنے جائے گی. اب ایسا کوئی جو ہے ہمارے دل کو نورانی کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایسا دل کو جو ہے وہ جگمگانے والا نظر نہیں آ رہا. کہاں جائیں گے؟ بس یہی. لیکن بس ایک ہی جو ہے ہمیں محبت یہ آواز دے رہی ہے کہ بندے بیٹھے بیٹھے ان کو یاد کر رہے نا اور محبت سے یاد کرے نا تو انشاءاللہ وہ تیرے پاس نظر آئیں گے. وہ ہمیشہ تیرے پاس نظر آئیں گے. وہ شان کریمی ہے. یہ غوث آدم دستگیر کی اولاد ہے. اور ایسے بھی اہل بیت اطہر کی محبت بھی تو ہے, بھائی سے برکت اور رحمت ہے. اور پھر یہ تو پیر کامل ہے. پیر کامل ہے. میں جو ہے وہ حضرت کا مرید نہیں ہوں. سب جانتے ہیں میرے گھر میں کٹوئی قبیلہ میں بہت سے جو کہ حضرت کی ملاقات سے پہلے میں مرید بن چکا تھا. اس سے پہلے میں بن چکا تھا مرید جو سے حضرت کی ملاقات سے پہلے. لیکن ہمارا جو 35 سال سے جو یہ رشتہ ہے نا اس میں کبھی کوئی فرق نہیں پڑا. کوئی فرق نہیں پڑا. جب بھی میں حضرت کے پاس جاتا تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ حضرت کا مرید ہے. اور آج بھی جو ہے میں تو یہ کہوں گا کہ تمہارا پیر بعد میں ہے وہ میرا پیر پہلے ہے. اس لیے کیوں کہتا ہوں معلوم ہے؟ جیسر میں کسی نے پوچھ لیا کہ خان صاحب جو آتے ہیں راجولہ سے یہاں پر 3-3, 4-4, 5-5 دن رہتے ہیں تمہاری خدمت کرتے ہیں اور اس کے بعد میں جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ کچھ خدمت انجام دیتے ہیں تمہارے ساتھ رہتے ہیں تو ہم آپ کے مرید ہیں. حضرت کو پوچھا کسی نے اب آپ کے مرید ہیں تو حضرت نے بھی کیا پیارا جواب دیا کہ سبحان اللہ. اسی جواب پر ہی تو میں حضرت پر قربان ہو جاؤں. اسی جواب پر بھی تو میں حضرت پر قربان ہو جاؤں. اور ایسے بھی تو ہے کہ تم کسی بھی پیر کی خدمت کرو گے تو اس نگاہ سے دیکھو کہ یہ میرا پیر ہے تو تمہیں فیض ملے گا. کوئی بھی پیر کی بارگاہ میں جاؤ یہ ڈھونڈ کر جاؤ کہ یہ میرا پیر ہے. اگر یہاں بیٹھا ہوں تو یہ میرے پیر کا کرم ہے. میرے پیر نے مجھے یہاں پر فیض حاصل کرنے کے لیے بٹھا دیا ہے. یہ پیر کا ہی کرم سمجھو. اپنے پیر کا ہی جو ہے فیض سمجھو. تو حضرت نے جواب دیا تھا کتنا پیارا جواب دیا تھا معلوم. کہاں کہ وہ میرے مرید تو نہیں ہے لیکن مرید سے بھی کم نہیں ہے. مرید سے بھی کم نہیں ہے. تو یہ کیا مانا ہوا؟ کم نہیں کا مانا کیا ہے؟ جو مرید کی چاہت پیر کے دل میں تھی اتنی ہی چاہت وہ رکھتے تھے ہماری. یہ ان کا کرم ہے. اور بار بار ہماری اصلاح فرماتے تھے. بار بار وہ فرمایا کرتے تھے دیکھو خان صاحب میں تمہیں اور فیروز بابو کو یہ نصیحت دیتا ہوں اور سکھاتا ہوں. کسی اور کو نہیں سکھاتا. کوئی بھی مولوی آئے میں کسی کو نہیں بتاتا. فیروز بابو جو ہمارے کرم فرما تھے بھاؤ نگر کے اندر جو انتقال کر کے اللہ ان کی قبر پر رحم و کرم کی بارش عطا فرمائے. احمد بابو کے صاحبزادے اور جو ہے وہ سکندر بابو کے بھائی تھے. عالم بن چکے تھے 8 سال کے اندر. لیکن جب بھی کسی صلاحیت اور کوئی سبق درس دینا ہو نا تو ہم 2-3 بیٹھے ہوتے اس کے بعد میں حضرت جو ہے ہم کو سکھایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ. یہ ان کا کرم ہے. کہاں میں کرنے والا آج ہمارے بیچ میں یہ بول رہا ہوں امامت کر رہا ہوں یہ سب کیا ہے؟ یہ ان کا کرم ہے اور کچھ نہیں ہے. اور سند بھی لیتے ہیں کس کے پاس سے لوگ لیتے ہیں بزرگان دین کے پاس سے لیتے ہیں. یہی بزرگ نے ہم کو تقریر کرنے کی سند عطا فرمائی. بولنے کی سند یہیں سے ملی ہے. اور ہمیں تعلیم کے ساتھ بولنے کا انداز اور بولنے کا طریقہ اور کیسے کس طرح سے جو ہے وہ تقریر کرنا وہ بھی ہمیں حضرت نے سکھایا ہے. وہ بھی ہمیں حضرت نے سکھایا ہے. کون سی آیت اور کس طرح کے موضوع کے اوپر کس طرح سے ڈھال لے جانا کہاں پر جو ہے بولنا یہی تو ہمیں حضرت نے بٹھا کر سکھایا ہے. اور ایک رات نہیں کئی راتوں تک جو ہے جب بھی ہم اکیلے پڑھتے تھے بس ہم کو یہ درس دیا کرتے تھے جب بھی اکیلے پڑھتے تھے. اور یہ 35 سال کا تو یہ جو سال میں ایک مرتبہ تھا. لیکن جو ہم کتابوں کے اندر پڑھے ہیں وہ آج ہماری ذہن سے کچھ نکل بھی گیا ہے. لیکن جو حضرت کی بارگاہ سے جو حاصل کیا ہے وہ آج تک سلامت ہے. وہ آج تک سلامت ہے. یہ شان میرے سرکار جو ہے مسعود میاں بابا رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ہم کو دیکھتے تھے تو ہم کو ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ ہمارے ہی ہے کسی اور کے نہیں. یہ ہمارے ہی پیر ہے اور کسی اور کے نہیں ہے. اور یہی لگتا تھا کہ ہم پر زیادہ نگاہ کرم ہے کسی اور پر نہیں ہم پر ہی زیادہ. لیکن ہر ایک یہی سوچتا تھا میں اکیلا نہیں. ہر ایک یہی سوچتا تھا کہ یہ میرے پیر ہے کسی اور کے نہیں.
یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے کسی اور سے نہیں. ہر ایک دل میں یہی تو نگاہ کرم اللہ والوں کی ہوتی ہے. سب کو برابر نگاہ کرم سے دیکھنا یہی تو شان اللہ والوں کی ہوتی ہے. اور یہ شان اگر تھی تو میں کہوں گا سرکار مسعود میاں بابا رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. اور اللہ والے جو ہے میرے سرکار مسعود میاں بابا رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک بات کو اگر ہم بتاتے چلے جائیں گے تو دن کا دن رات کا رات نکل جائے گا. کہ جب 85 سے ہم بتا جائیں گے کہ جب آتے تھے کیا شان تھی, ہمارا عالم کیسا تھا. اگر وہ پیسے کے لیے تو آتے نا, پیسے کے لیے آتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے گھر کے اندر جب 85 86 87 میں آتے تھے تو ہمارے پاس جو ہے وہ جب حضرت داتے تھے تو مشکل سے ہم 100 روپیہ یا 150 روپیہ دیتے تھے, یا اس سے زیادہ 200 روپیہ دیتے تھے. یہ ہمارا عالم یہ 35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. لیکن کبھی حضرت نے تو ہم کو یہ نہیں کہا, اور کبھی جو ہے وہ اپنا خرچہ جو ہے نکلتا تھا ٹکٹ بھاڑے کا آنے جانے کا, اور کبھی ٹکٹ بھاڑا بھی نہیں ہوتا تھا. یہاں سے نہ جانے کیا لے کر جاتے تھے. ہم تو یہی سوچ رہے تھے جتنا تو ہدیہ ملتا کچھ نہیں مل رہا. یہ اتنے 4-5 سال ایسے مسلسل چلے گئے. پھر بعد میں ہمیں یہ پتا چلا کہ حضرت کی نوازی تو اتنی دور سے آ رہے تھے تو کرنی چاہیے, کچھ دینا چاہیے ان کو. ان کے بھی بیوی بچے ہیں, ان کے بھی آل اولاد ہے, اور وہ دکان چلاتے تھے, وہ کام کیا کرتے تھے, لیکن کبھی جو ہے وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا. ارے وہ چل کر بھی جایا کرتے تھے, وہ گاڑی میں بیٹھ کر بھی جایا کرتے تھے. ہم مولوی بھی 2 مرتبہ لے گئے ہیں تو بیل گاڑی میں بٹھا کر گئے, اور کئی مرتبہ تو ٹی وی مولوی سے چل کر بھی آئے ہیں. ہم بس اسٹینڈ پر آ کے راجولہ میں اترے ہیں تو وہاں سے بھی ہمارے گھر تک چل کر آ رہے تھے. یہ خدمت جو ہے نا خلق خدا کو آسان چیز نہیں ہے. اس نے کئی بار قربانی دیا ہے تب جا کے یہ جو ہے وہ آج جو ہمیں یہ قدر جو ہم کر سکے کہ یہ شان. ہم پہلے اتنا ہمیں علم بھی نہیں تھا یہ کیا. جو دلال بابو خسا والے جو ہیں وہ سرکار کا کرم کہ ان کے جو والد حضور امین شریعت جو تھے, سرکار کے والد امین شریعت, ان سے وہ بیعت تھے. اور جناگڑھ جو ہے جیسے ولایت بیعت ہو چکے تھے. اس کے بعد میں کوڑینار کے اندر جو دادا بابو تھے وہ شاہزادے حضرت امین شریعت کے جو ہے وہ خلیفہ کامل پیارے خلیفہ بلاول کے اندر ممتاز حسین بابو جو ہے وہ لاڈلے خلیفہ تھے. ان کی کتاب جو لکھی ہوئی ہے محبوب خدا امین شریعت, وہ آج بھی میرے پاس ہے موجود ہے, اردو میں لکھی ہے. وہ محبوب خدا امین شریعت, وہ ممتاز حسین بابو کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. وہ اتنے بڑے عالم با عمل, اور وہ بھی ایک زبردست ولی تھے. وہ حضور امین شریعت کے خلیفہ تھے. اس کے بعد میں جو ہے وہ دھوراجی کے اندر جو تھے بلال میاں بابو, وہ حضور امین شریعت کے خلیفہ تھے. ٹاور میاں بابو جو تھے یہاں پر کوڑینار شریف میں, وہ بھی حضور امین شریعت کے خلیفہ تھے. اس طرح سے جو ہے سب سے پہلے سرکار کا آنا ہوا تو ان کے خلفاؤں کے گھر پر آنا ہوا. حضرت کے خلفاؤں پر گھر پر مسعود میاں بابا آتے تھے. اور اس کے بعد کوڑینار کے اندر جو ہماری ملاقات سرکار ضلع بابو کے ساتھ ہم جب گئے کوڑینار میں, حضرت کی ملاقات ہوئی تو پھر ہم نے دعوت دی تو پھر جا کے راجولہ آئے, اور راجولہ پھر جا کے یہاں سے یہ رشتہ جو ہے چلا. دونوں حضرت کا یہی ہوا, ایسے ہی ہوا. دونوں حضرت مسعود میاں بابا اور محمود احمد بابا دونوں کامل امین شریعت پیر طریقت کی عارف بابا رحمۃ اللہ علیہ, ایک زبردست عالم با عمل سلطان المناظر. اور جہاں پر وہ بیٹھ جاتے تھے اور وہابیوں کی دھجی اڑایا جا کرتے تھے, وہ امین شریعت کی شان ہے کہ یہاں پر نہیں, ہندوستان میں نہیں, مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ جا کر جو ہے نزدیک کے قلعے کو ڈھا دیا تھا, تو وہ امین شریعت کی شان کرامی تھی. سبحان اللہ. یہ ان کے صاحبزادے تھے. اگر اسی بات کو اگر میں لے کر چلوں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا. امین شریعت پیر طریقت قبلہ عرفان حسین بابا رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے ولی کامل تھے. میں یہ بتاؤ کہ جب بغداد کے اندر تشریف لے گئے نا حضور امین شریعت, تو کوئی آدمی جو ہے وہ نہ درگاہ کے, تو کوئی بھی درگاہ کے اندر جو میں کہوں گا کہ ایک رات بتاؤ تو نہیں بتائے گا. درگاہ سے باہر رہے گا, اندر نہیں رہے گا. امین شریعت پیر طریقت قبلہ عرفان بابا رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے ساتھ ہمیں پر تشریف لے گئے. ان کے خدام جو ہے وہ جانتے تھے, ان کے خدام بھی بڑے کامل اور آج بھی کامل ہے. ان کی اولاد میں سے ہے بغداد کے اندر غوث پاک کی اولاد ہی تو ان کے خدام ہے, اور وہ بھی جو ہے سب عمل عالم و عمل ہے. وہ پیر طریقت ہے, وہ بھی تو جو ہے وہ کشف و مشف والے ہیں. اور ایسے جو ہے
خادم جو ہے اس وقت امین شریعت تشریف لے گئے تو عشاء کے بعد جو ہے منار کے اندر بیٹھ گئے. جالی مبارک وہ سے آج یہ دستگی روشن جمیل سیدنا عبدالقادر جیلانی نے سرکار کی جالی مبارک اور جالی مبارک کو پکڑ کر بیٹھ گئے. نہ جانے ایک اولاد بھی ہے، ایک عاشق بھی ہے، اور جس سے فیض ملا وہ پیر دستگیر روشن جمیل سیدنا عبدالقادر جیلانی کا ایک کامل بیٹا ہے. پکڑ کر بیٹھ گیا. دروازہ بند کرنے کا وقت ہوا. مدعو نے کہا، خادموں نے کہا کہ حضرت باہر نکلی اور دروازہ درگاہ بند کرنے کا وقت آ چکا. تو حضرت نے جو ہے وہ خادم کو ابتدا کیا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں یہیں پر رہوں رات بھر، میری فکر نہ کرو کہ رات بھر کیا ہوگا کیا نہیں. ایک غوث اعظم کی اولاد کو ان کے قدموں میں ایک رات رہنے دو. کہا حضرت یہاں کوئی نہیں رہ سکتا، کسی کے لیے رات نہیں، ہم بھی نہیں رہتے. سب کو جو ہے بازار جو ہے 10 بجے کے بعد بند ہو جاتا ہے، پھر صبح 4 بجے کھلا جاتا ہے، وہاں تک تو یہ بند رہتا ہے. کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ 4 بجے ہی کھولنا، باہر سے بند کر دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں پر رہو گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. مطلب کہ کوئی حاجت ہو باہر جانا، وضو ٹوٹ جائے، وضو کرنے کے لیے جانا باہر سے دروازہ بند ہو جائے گا. تو کیسے یہ خادم کا کہنا تھا. کہاں کہ اس کی فکر تم نہ کرو، یہ امین شریعت کی شان کریمی ہے. ایک اللہ کا ولی، ایک زبردست عالم، ایک زبردست سلطان المنادین، امین شریعت جس کو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شریعت کا امین ہو اور شریعت کا خیال رکھنے والا نہیں، شریعت پر چلنے والا ہے. چلتا بھی ہے، شریعت کا خیال بھی رکھتا ہے، اور جس کی زندگی میں ایک وقت کی نماز نہیں قضا ہوئی اسی کو امین شریعت کہتے ہیں. آپ کو پوچھا بھی گیا تھا حضرت آپ کی کبھی ایک وقت کی نماز کبھی قضا ہوئی ہے؟ تو حضور امین شریعت کے لیے طریقت کے فقط بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں جب پڑھائی کر رہا تھا، عالم کا کورس کر رہا تھا، تو اس وقت میں جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو حاجت کے لیے مجھے جانا تھا. تو حاجت کے لیے جب گئے تو لائن لگی ہوئی تھی، تو میں لائن میں کھڑا رہ گیا. اس وقت کہاں تک میں کھڑا رہا کہ سورج نکل گیا. ایک مرتبہ زندگی میں ایسا موقع ملا ہے کہ میری نماز فجر کی قضا ہوگی. اس کے بعد میں آج تک جو ہے ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. وہ امین شریعت کی ذات ہے. یہ حضور امین شریعت کے رفاقت حسن بابا رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں اس کے ایک قدم پڑتا تھا رحمت خدا وہاں پر برسا کرتی تھی. وہ جہاں بھی جاتے تھے میں تو یہی کہوں گا کہ شریعت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اسلام بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، خدا کا قانون بھی ان کے ساتھ چل رہا تھا. اور کیسا بھی وقت ہو، کیسا بھی گھڑی ہو، اور ہر بات کے اندر حق اگر بات کہنے والی اگر کوئی بات تھی تو وہ امین شریعت کی بات تھی. لیکن وہ سفر کر رہے تھے امین شریعت سفر کر رہے تھے. ایک جگہ میں جا رہے تھے، جو ڈرائیور تھا نا ٹیکسی کا، وہ سردار انسان کہتے ہیں سردار سنگھ، تو وہ چلا رہا تھا. تو حضرت بھی جو ہے وہ پیچھے بیٹھے تھے، یہ ایک خادم آگے بیٹھا تھا، دوسرے خادم 2-4 جو تھے وہ بھی ساتھ میں بیٹھے تھے. تو ایک مرید نے کہا کہ سردار جی ذرا آہستہ چلانا گاڑی کو، دھیان رکھ کر چلانا گاڑی کو، ہمارے حضرت یہاں بیٹھے ہیں، اسے کوئی تکلیف نہ ہو. تو حضرت نے فوراً اسے روک دیا، مرید کو روکا. خبردار، سردار ہمارا کوئی انسان نہیں ہے، عام انسان کوئی نہیں ہے. ہمارے سردار اگر ہیں تو غوث اعظم دستگیر ہمارے سردار ہے، غریب نواز ہمارے سردار ہے، مدینے کے تاجدار ہمارے سردار ہے. ارے کسی اور پہلے وہ سردار نہ کہو. سردار جی چلا رہا ہے، وہ سیکھ جو ہے وہ چلا رہا تھا، وہ سن رہا تھا. حضرت نے ایسا کہا، میرا انسلٹ کر دیا کہ اس کو سردار نہ دو. یہ کوئی عام آدمی ہمارا سردار نہیں ہوتا. ہمارا سردار تو مدینے کا تاجدار ہے، ہمارا سردار تو بغداد کا دلہا ہے، ہمارا سردار تو اجمیر کا تو ہے، وہ شہنشاہ ہے، ہندوستان کا شاہ وہ ہمارا سردار ہے. اتنا کہنا تھا. کہا کہ حضرت اس کو برا لگ رہا. ہم کیوں برا لگ رہا؟
ہم کسی کو سردار کیوں کہیں؟ وہ آدمی جو نام ہے اس نام لے کر پکاریں گے اس کو. کہاں کہ یہ سردار جی بہت دماغ کے بڑک ہوتے ہیں اور ہم کو منزل پر پہنچانا ہے. شاید یہ منزل ہم کو پہنچا رہا ہے, ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. یہ گاڑی یہی روک دے گا, ہم کو اتار دے گا. اگر غصے میں آ گیا تو کہاں ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. ہمیں پہنچانے والا یہ آدمی نہیں ہے, ہمیں پہنچانے والا ہمارا رب ہے. سننا تھا سردار جو آگے سیکھ بیٹھا تو اس نے بریک لگا دیا اور گاڑی کو روک دیا. راستے میں کوئی وہ نہیں تھا, جنگل جیسا بیابان رستہ تھا, وہیں پر اس سیکھ نے جو ہے وہ گاڑی کو روک دیا. گاڑی کو روکنا ہی تھا کہ سب لوگ بڑا کے شاید یہ کہیں گا کہ نیچے اترو. وہ کیا کہے گا؟ نیچے اترو یہی کہیں گے. اس نے حضرت کے جہاں بیٹھے تھے اس کا دروازہ پر اس نے یہی جو ہے غصے میں نہیں پیار سے کہا نیچے اتریے. کیا کہا؟ نیچے اتریے. محبت سے کہا. حضرت نے جو ہے وہ نیچے اترے اور کھڑے رہ گئے. جیسے ہی کھڑے رہ گیا اور سب وہ جو سیکھ تھا نا وہ ان کے قدموں میں گر گیا. کہ سبحان اللہ, قدموں میں گر گیا. کہاں کہ آج تک جو ہے مجھے کوئی ایسا انسان مسلمان نہیں بولا جو حق کہنے والا ہو, جو اندان ہو. آج جو ہے مجھے سچی بات بتانے والا اگر کوئی ملا ہے تو حضرت آپ کی ذات ہے. اور میں آج کی شان کے اندر آپ کا چہرہ اور آپ کا رواب دیکھ کر یہی کہتا ہوں کہ اگر اسلام دین اگر سچا ہے دنیا میں تو ایک ہی اسلام ہے اور کوئی نہیں ہے. حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. کیا کہا؟ کلمہ پڑھا دیجیے مجھے. تو یہ شان ہے. حق بات میرے آقا نے فرمایا حق بات کہے گا اگر چاہے بادشاہ کو بھی بتانے کو تو کوئی گھبراؤ نہیں. تو یہ حق بات کہنے والے تھے, یہ ڈٹنے والے نہیں تھے, یہ گھبرانے والے نہیں تھے. جب مدینے کے اندر قاضی القضات جو ہے, مدینے کا قاضی القضات جو ہے سپریم کورٹ کا جو جج ہے جس کی حکومت پاور جو ہے وہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے, ان کے سامنے جب یہ سوال آیا کہ تم ہمارے پیشوا عبد الوہاب نجدی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, آپ کا کیا عقیدہ ہے, یہ جب پوچھنے کی باری آئی تو مناظرہ تو بہت لمبا چلا تھا. ڈیٹر کے ساتھ بتاؤ تو بتانا بہت وقت ہو جائے گا, لیکن آخری بات جو تھی وہ بتا رہا ہوں میں. حضور امین شریعت کے یہ طریقت قبلہ رفاق حسین بابا رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ علماء حرمین شریفین کا یہ فتویٰ ہے کہ عبد الوہاب نجدی کے بارے میں کافر کا فتویٰ ہے تو وہ کافر ہے. کہاں حضرت ان کا فتویٰ نہیں, آپ کیا کہتے ہو وہ ہم سننا چاہتے ہیں. کیا فرمایا؟ آپ کیا کہتے ہو وہ. تو وہاں پر عبد الوہاب نجدی کو کافر کہنا اور موت کو آواز دینا آج بھی یہی قانون ہے. اگر نجدی عبد الوہاب نجدی کے بیٹے کو جو ہے اگر کافر کہہ دیا تو آج پھانسی پر چڑھا جا رہا ہے, تو فوراً پھانسی پر چڑھا جا رہا ہے. امین شریعت کے لیے طریقت قبلہ رفیق بابا رحمۃ اللہ کو آج حق بات بتانی ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں, اور آج نہیں تمہارا عقیدہ کیا ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کہا کہ ہمارے علماء نے اگر کافر کہا ہے تو میں بھی ان کو کافر کہتا ہوں. اتنا کہنا تھا. وہ سپریم جنرل کا جو جج تھا, سپریم کورٹ کا جج تھا, وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو گیا. 10 منٹ تک لکھا ہے کتاب کے اندر. 10 منٹ کے لوگ قاضی القضات اپنی کرسی سے اتر گیا اور اتر کر ایسے ٹہلنے لگا. ممتاز حسین بابو کتاب جو ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اس میں لکھا ہے محفوظ خود امین شریف وہ کتاب کا نام ہے. اس میں لکھا ہے کہ 10 منٹ تک تقریباً اتنا جلال میں آ گیا اس جج جو قاضی القضات کہ 10 منٹ تک جو ہے ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا. اور یہی لگتا تھا سب کو کہ آج یہ حکم دے گا تو یہی حکم دے گا کہ اسے قتل کر ڈالو. جلاد بھی ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے. وہ سپریم کورٹ تھی, وہاں پر جلاد بھی جو کھڑے ہوئے تھے. ایک اشارہ اگر کر دیتا سر سے قلم جو ہے سر قلم ہو جاتا. لیکن آج 10 منٹ کا عرصہ گزر گیا. امین شریف کے سامنے سب دیکھ رہے ہیں. ان کے مولانا لوگ آ کر کہنے لگے اور جاؤ جلدی جاؤ, ان کے قدموں کو پکڑ لو اور کہہ دو کہ میں نے جو کہا وہ تو ایسے ہی کہہ دیا ہے, میں اپنا باپ بولا ہوا لفظ واپس لیتا ہوں. کہا کہ نہیں, میں تمہاری جیسا بکا ہوا آدمی نہیں ہوں. حضور امین شریف کی بات یہ ہے, پھر بھی میں تمہارے جیسا بکا ہوا آدمی نہیں ہوں.
اور تم نے جو ہے وہ قادر قدرت کو کمزور کیا، میں نے نہیں کیا. تم نے جو ہے وہ قادر قدرت کو جلال میں لائی، میں نہیں لایا. میں نہیں لایا، میں نے جو کہا وہ حق بات کہی ہے. 10 منٹ تک یہی گفتگو ہوتی رہی. آخرکار قادر قدرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے جہاں سے آؤ وہاں جا سکتے ہیں. باہر جانے کی اجازت دی. آخری جو ہے بات تھی. تو آپ نے جب آخری بات یہی پڑھا اور پھر پوچھا کہ اب باہر لوگ تمہیں پوچھیں گے تو آپ کیا جواب دو گے؟ جو آج ہماری بات یہاں پر مسلسل 3 یا 4 گھنٹے تک چلی تھی، یہ بات اگر آپ کہیں باہر جا کر لوگوں پوچھو گے تو کیا جواب دو گے؟ امین شریعت کو نے جواب دیا، ہم تو یہی کہیں گے دار حق و دل باطل ان الباطل کان زہوقا. یہ ہم کہیں گے. کہاں کہ کون باطل ہے اور کون ہارا؟ کون ہارا ہے؟ کہاں میں نہیں ہارا، آپ ہار گئی ہے. اس لیے کہ آپ نے زبردستی کی ہے. شریعت کے معاملے میں جو زبردستی کرتا ہے وہ ہار جاتا ہے. آپ نے مجھے دھمکایا تھا، آپ نے دھمکی دی. مناظرہ کے اندر دھمکی نہیں ہوتی، اور دھمکی دینے والا اس وقت دیتا ہے جب وہ ہار جاتا ہے، جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں دیتا ہوتا، تب جا کے وہ دھمکیاں دیتا ہے. تو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو تم ہار چکے ہو تو دھمکیاں دینے لگے. اس لیے کہاں ڈال حق و بدل کے باطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا اور باطل مٹا، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے. یہ جواب دیا. اور اسی شان سے جب نکلے تھے حضور امین شریعت سپریم کورٹ کے اندر سے، کہ جب دروازے پر لاکھوں کا مجموعہ تھا، ملکین بیٹھے ہوئے تھے، چاہنے والے ہندوستانی پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے، جب دروازے پر پوچھے تو یہ شان امین شریعت کی تھی کہ جہاں کوئی نعرہ نہیں لگاتا وہاں پر امین شریعت کی آمد کے بعد میں نعرے تکبیر بلند ہونے لگا. اور سب سے پہلے جو ملاقات کے لیے گئی نا حضور امین شریعت قطب مدینہ کی بارگاہ میں. قطب مدینہ جو تھے وہ آپ کے استاد بھی تھے، شیعہ الرحمان بابا خلیفہ اعلیٰ حضرت. آپ کے ساتھ تعلیم لینے والے بھی تھے. حامد رضا خان استاد زمن، حامد رضا خان جو سعادہ اعلیٰ حضرت، ان کے بھی خلاف خلیفہ تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. سب سے پہلے گئے تو اسی کی بارگاہ میں گئے، اور جو ہے وہ جا کر جو ہے اس نے سارا مناظرہ کا حال سنا دیا. امین شریعت کی تعظیم کے لیے قطب مدینہ کھڑے ہو گئے تھے. کہ سبحان اللہ. قطب مدینہ کھڑے ہو گئے، تعظیم کے ساتھ اپنی گدی پر بٹھایا اور بٹھا کر جو ہے کہا کہ آپ بتائیے مجھے کیا معاملہ ہوا. اور جب سارا معاملہ تو سپریم کورٹ کا بتا دیا امین شریعت نے، تو پھر جو کہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر جو ہے سر پر امامہ باندھا، تاج پہنایا اور کہا کہ آج کے بعد میں تمام سلسلہ کی خلافت سے آپ کو نواز رہا ہوں. یہ امین شریعت کو نوازا گیا قطب مدینہ کی تعریف سے. جس کو مدینہ کے قطب کہا جا رہا تھا وہ قطب مدینہ تھی. وہ شان کریمی حضور امین شریعت پیر طریقت جو امین شریعت کی تھی. اور آج انہی کے صاحبزادے کی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. وہ جو یہ من کے تو شروع کی تھی کہ بیچ میں شروع ہو گیا تو دلی رہے گی، تو وہ 4-5 مصرع ہے جو سنا کے میں اپنی بات کو اختتام پہنچا رہا ہوں. وصف کیا کیا ہو بیاں حضرت مشہود پیا، میرے مشہود پیا، میرے مشہود پیا. آپ ہو غوث زمان حضرت مشہود پیا، میرے مشہود پیا. مریدوں کو مبارک ہو بھائی جو ان کے دامن کو تھاما ہے، جس نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، ان کا چہرہ ہی جو ہے باعث برکت و رحمت ہے. کل میدان محشر کے اندر اگر تم کہہ سکو گے کیا لائے ہو، تو یہ جو ہے وہ ان کا دیدار جو ہے وہ ہمیں قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا. ہم ایسے کامل کو اب جو ہے ڈھونڈنا ہمارے لیے وہ مشکل ہے. ایک جو تھا وہ ہم سے جدا ہو گیا، قیامت تک کے لیے جدا ہو گیا، لیکن ان کی محبت کے سہارے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے. دیتے پیغام شریعت و طریقت سب کو، دیتے پیغام شریعت و طریقت سب کو، چل دیا
یہ باغ جنا حضرت مسعود پیا، میرے مسعود پیا، میرے مسعود پیا، فیض مخدوم ہے یہ فیض امین شریعت، امین شریعت کا فیض، مخدوم اشرف سیمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، شجاع شریف والے کا فیض۔ یہ کہتے شاعر فیض مخدوم ہے یہ فیض امین شریعت، فیض مخدوم ہے یہ فیض امین شریعت، سب کے دل میں ہے نہاں حضرت مسعود پیا، میرے مسعود پیا، تیری صورت جو دیکھی ہم نے خدا یاد آیا۔ یہی تو اللہ والوں کی پہچان ہے، جس کو دیکھ کے تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے ولی کی پہچان ہے کہ جس کا دیدار کرو تو دیدار جو ہے تمہیں اللہ یاد آ جائے، تو سمجھنے لگا اللہ کا دوست ہے۔ تیری صورت جو دیکھی ہم نے خدا یاد آیا، تو خدا یاد آیا، تیری صورت جو، تیری صورت جو دیکھی ہم نے خدا یاد آیا، سیرت خواجہ پیا حضرت مسعود پیا، میرے مسعود پیا، میرے مسعود پیا۔ تو آج کا یہ اجلاس جو ہے وہ یہ چیلم کی میلاد جو پڑھائی جس نے آیوجن کیا، سب سے پہلی بات تو یہ ہم یہاں پر آئے تو یہ جو آیوجن ہوا تب ہم آئے تو سب سے پہلے مبارکباد کے قابل ہے جس نے یہ جشن منایا۔ سرکار سبھی بابو قبلہ اور ہمارے کرم فرما حبیب بھائی پرمار اور جتنے بھی یہ انو بھائی پرمار اور رحیم بھائی پرمار، یہ جتنے بھی پرمار مرید رسول بھائی کے بھائی ان کے جو اولاد یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب جس نے یہ جشن منایا، اور یہ پیر کا حق جو ہے، پیر کا حق تو کبھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا ہو سکے اتنا جو کیا نے یہ بھی بالکل قابل تعریف ہے۔ یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہاں جو خرچ ہو رہا ہے، یہ خرچ کیا وہ ضائع نہیں جائے گا، وہ خرچ ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اسے ایک کا اللہ 10 عطا فرماتا ہے، ایک کا 10 عطا فرماتا ہے۔